رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر گہرے بادلوں کا راج تھا۔ ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے آج کسی طوفان کی پیشگوئی کر رہی ہوں۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی گیلے روڈ پر جلملا رہی تھی۔ ایزل کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور اس کا بھاری بھرکم سرخ عروسی جوڑا بارش کے پانی اور کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، اس قید سے نکلنے کے لیے جو اس کے نصیب میں زبردستی لکھ دی گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ شاید وہ لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یا اللہ میری مدد کرنا، مجھے ان درندوں سے بچا لے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ اچانک ایک موڑ کاٹتے ہوئے وہ سڑک کے درمیان آ گئی۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ بریکوں کی ایک زوردار چڑچڑاہٹ گونجی اور گاڑی اس سے محض چند انچ کے فاصلے پر آ کر رکی۔ ایزل خوف کے مارے وہیں جم گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر بکھرے گیلی لٹوں کو پیچھے کیا۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ ایک مردانہ وجیح اور روبدار آواز گونجی۔ وہ شاذم خان زادہ تھا، شہر کا نامور وکیل، جس کی شخصیت میں بلا کا غرور اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا 3 پیس سوٹ بارش کی بوندوں سے بھیگ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ایزل نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے کوئی مسیحا نہیں بلکہ ایک اور مصیبت لگ رہا تھا۔ تم دیکھ کر نہیں چلا سکتے تھے؟ ایزل نے اپنی لرزتی آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ شاذم نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر سامنے کھڑی لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ سرخ عروسی جوڑا، ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر خوف اور حواس باختگی۔ اس کے وکیل دماغ نے سیکنڈوں میں کہانی بن لی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اوہ، تو یہ معاملہ ہے؟ آدھی رات کو سڑک پر دلہن بنی پھر رہی ہو؟ کہاں جانے کی تیاری تھی؟ یا یوں کہوں کہ کس کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ ہے آج؟ ایزل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس اجنبی کی ہمت کیسے ہوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس عذاب سے نکل کر آئی ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ ایزل نے دانت کچکچائے۔ ہر لڑکی تمہاری سوچ جیسی نہیں ہوتی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اور اپنے کام سے مطلب رکھو۔ وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگی تھی لیکن لڑکھڑا گئی۔ پاؤں میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے ایک ٹیس اٹھی تھی۔ شاذم نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی طنزیہ چمک تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، دونوں بھیگ رہے تھے۔ اس لمحے ایک عجیب سی کشش نے ماحول کو جکڑ لیا۔ ایزل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاذم کی گہری سی آنکھیں سیدھا اس کے روح میں اترتی محسوس ہوئیں۔ ایک پل کے لیے وقت تھم سا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رومانس اور ٹکراؤ ایک ہی نقطے پر آ ملے تھے۔ شاذم نے اپنا سر جھکایا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن کاٹدار تھا۔ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو تو آدھی رات کو سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تمہارا وہ شہزادہ کہاں ہے جس کے لیے گھر سے نکلی تھی؟ لگتا ہے عین وقت پر دھوکہ دے گیا ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایزل نے گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ سنیں، میں اپنی مرضی سے نہیں بھاگی، وہ میرا کزن زبردستی۔ شاذم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ بس، مجھے تمہاری گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں سننی۔ ایزل کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا اپنا کزن اسے زبردستی بیاہ کر اپنی جاگیر بنانا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگی ہے۔ اگر وہ بتاتی تو شاید یہ اجنبی اسے واپس وہیں چھوڑ آتا۔ ہاں، سمجھ لو جو سمجھنا ہے، مجھے جانے دو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ شاذم کو اس کے آنسو دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا، لیکن اس کا انا پرست دماغ اسے ہمدردی کرنے سے روک رہا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھیں جو خاندان کی عزت خاک میں ملا کر بھاگ نکلتی ہیں۔ کہاں جاؤ گی؟ اس حلیے میں؟ شاذم نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس پکڑ لے گی یا کوئی اور درندہ نوچ کھائے گا؟ شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ ایزل پیچھے ہٹی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ شاذم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو گرفت میں لیا۔ اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل صبح کے اخبار میں کسی لاوارث دلہن کی خبر چھپے اور میں سوچتا رہوں کہ کاش میں نے اسے بچا لیا ہوتا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھانے لگا۔
ایزل نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ویران سڑک پر اکیلے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور پیچھے سے اس کا کزن بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس اجنبی کے ساتھ جانا فی الحال واحد راستہ تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی شاذم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول گرم اور پرسکون تھا، باہر کے طوفان کے برعکس، لیکن گاڑی کے اندر ایک خاموش طوفان دونوں کے درمیان پل رہا تھا۔ ایڈریس؟ شاذم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ایزل نے ہونٹ کاٹے۔ وہ اسے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ نہیں بتا سکتی تھی، جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی محفوظ جگہ تھی، اس کی پرانی دوست کا گھر جو شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک علاقے کا نام بتایا۔ شاذم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی، اس کے مہندی لگے ہاتھ آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے شاذم کا دل چاہا کہ اپنی کوٹ اتار کر اسے دے دے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ امیر گھر کی بگڑی ہوئی اولاد لگتی ہو۔ شاذم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ ماں باپ نے لاڈ پیار سے پالا ہوگا، اور تم ایک رات میں سب کچھ لٹا کر سڑکوں پر خوار ہو رہی ہو۔ یہ آج کل کی محبت بنا صرف تباہی ہے۔ ایزل کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اس شخص کی باتیں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ تمہیں کیا پتا مجبوری کیا ہوتی ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ تم جیسے لوگ صرف اپنی اونچی گاڑیوں میں بیٹھ کر ججمنٹ پاس کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ کوئی لڑکی تبھی سڑک پر آتی ہے جب اس کی اپنے گھر کی چھت اس پر تنگ کر دی جائے۔ شاذم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی تھی یا بہترین اداکاری، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں جو درد تھا وہ شاذم خانزادہ کو بھی خاموش کروا گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، لیکن ان دونوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس داستان کا بس ایک ہلکا سا آغاز تھا جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ شاذم نے سائیڈ مرر میں دیکھا، پیچھے کوئی گاڑی ان کا پیچھا نہیں کر رہی تھی، لیکن ایزل بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے موت اس کے تعاقب میں ہو۔ کیا وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ شاذم نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں اب طنز کی جگہ ایک وکیل کی تفتیشی سنجیدگی تھی۔ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا اسے بتا دے؟ کیا وہ یقین کرے گا؟ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شاذم کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر چچا جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شاذم نے فون کاٹ دیا۔ گاڑی کے ٹائر گیلے اسفالٹ پر رگڑ کھاتے ہوئے رک گئے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن رات کی تاریکی اور گہرا سناٹا ابھی بھی ماحول پر مسلط تھا۔ شاذم نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت ڈھیلی کی اور ایک سرد نگاہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ وہ ابھی بھی سہمی ہوئی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اس گاڑی سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو۔ یہ تمہاری منزل ہے۔ شاذم کی بھاری آواز گاڑی کے سکوت میں گونجی۔ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں اس کی یونیورسٹی کی دوست رہتی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن باہر قدم رکھنے سے پہلے رکی اور مڑ کر شاذم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تضحیک اور طنز تھا جو ایزل کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ شاذم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو۔ جس کے ساتھ بھاگنے کا پلان تھا وہ تو شاید نہیں آیا، لیکن یہ پیسے کچھ دن گزارا کرنے کے کام آئیں گے۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیوں کو پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ایزل کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس شخص نے اسے لفٹ دی تھی، لیکن بدلے میں اس کی عزت نفس کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ اس نے شاذم کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھو مسٹر، میں نے لفٹ مانگی تھی، بھیک نہیں۔ میں مجبور ضرور ہوں، لیکن بغیرت نہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور دروازہ زور سے بند کیا۔ شاذم نے اسے اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی۔ عجیب ڈرامے باز لڑکی تھی، چہرہ تو معصوم تھا لیکن حرکتیں وہی آوارہ لڑکیوں والی۔ خیر، مجھے کیا؟ اس نے گاڑی کو گیئر لگایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس لڑکی کو وہ آوارہ سمجھ کر چھوڑ آیا ہے وہ کس کرب سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ ایزل نے اپنی دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا اور اس کی دوست نے اسے دلہن کے لباس میں بھیگا ہوا دیکھا تو حیرت سے چیخ پڑے۔ ایزل اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اس کے دماغ میں پچھلے چند گھنٹوں کا بھیانک منظر گھوم گیا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر میں قید تھی۔ ماں کے انتقال اور باپ کی علیحدگی کے بعد وہی گھر اس کا ٹھکانہ تھا، لیکن وہاں اس کی خالہ کا بیٹا یاسر کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ یاسر کی گندی نظریں ہمیشہ ایزل کا پیچھا کرتی تھی۔ آج رات حد ہو گئی تھی۔ یاسر نے بندوق کی نوک پر مولوی کو بلایا تھا اور زبردستی نکاح پڑھوانے کی کوشش کی تھی۔ ایزل کو وہ لمحہ یاد آیا جب یاسر نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زبردستی قبول ہے کہنے پر مجبور کیا تھا۔
لیکن ایزل نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے پاس پڑا گلدان یاسر کے سر پر دے مارا تھا اور وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ننگے پاؤں سڑکوں پر بھاگی تھی تاکہ اس جہنم سے نکل سکے اور پھر شاذم کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ شاذم کو لگتا تھا کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگنے نکلی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی پاکیزگی بچا کر بھاگی تھی۔ 2 دن گزر گئے۔ خانزادہ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح باروب اور خاموش تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ شاذم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا جب باہر گاڑیوں کے رکنے اور شور کی آواز آئی۔ شاذم کی والدہ بیگم سلمہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے وہاب بھائی آ گئے ہیں۔ شاذم نے اخبار سائڈ پر رکھا۔ اس کے چچا وہاب خانزادہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت پریشان تھے، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیٹی، جسے وہ برسوں پہلے کھو چکے تھے، وہ زندہ ہے۔ شاذم کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ چچا جان محض وہم کا شکار ہیں۔ اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا اور وہاب خانزادہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ دیکھو سلمہ بھابی، دیکھو شاذم، میری دعا قبول ہو گئی، میری بیٹی مل گئی، میری ایزل واپس آ گئی۔ وہاب صاحب کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شاذم نے بیزاری سے گردن موڑی کہ چچا جان پھر کسی بہروپیہ لڑکی کو لے آئے ہوں گے، لیکن جیسی اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ لرز گیا۔ وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن شاذم اس چہرے کو نہیں بھول سکتا تھا جس سے وہ 2 رات پہلے سڑک پر ٹکرایا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی لڑکی جسے اس نے آوارہ سمجھ کر پیسے دینے کی کوشش کی تھی، وہی لڑکی جو دلہن کے لباس میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ شاذم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ امڈ آیا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے چچا جان؟ شاذم کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ ایزل نے ڈر کر سر اٹھایا۔ سامنے شاذم کو دیکھ کر ایزل کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ وہی مغرور شخص تھا جس نے اس رات اس کی تذلیل کی تھی۔ وہ یہاں اس گھر کا وارث تھا۔ یہ سوچ کر ایزل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تم اسے جانتے ہو شاذم؟ وہاب صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ شاذم نے ایزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ اتنی اچھی اداکارہ بھی ہے۔ 2 دن پہلے یہ سڑکوں پر دلہن بنی کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج آپ کی بیٹی بن کر اس گھر پہ آ گئی۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بس کرو۔ شاذم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ چچا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی کوئی کھوئی ہوئی بیٹی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دھوکے باز ہے جو شاید پیسے اور پناہ کے لیے آپ کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ ایزل تڑپ اٹھی۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں تو خود بابا کے آفس گئی تھی، وہاں بڑی مشکل سے ان تک رسائی ملی اور انہوں نے مجھے پہچانا۔ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ میں نے خود اسے رات کے اندھیرے میں سڑک پر آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا، لیکن پورا سچ آپ نہیں جانتے۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی تھی، لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میرے بابا سب جانتے ہیں۔ حویلی کے حال میں سناٹا چھا گیا۔ ایزل نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اب تذبذب کا شکار لگ رہے تھے۔ شاذم کی بات اس گھر میں قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلنا ہوگا، شاذم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور ایزل کی طرف بڑھا۔ نہیں شاذم بیٹا، وہاب صاحب بیچ میں آ گئے۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے۔ شاذم نے دانت پیسے۔ یہ سب ڈرامہ ہے اور میں یہ ڈرامہ بھی ختم کر دوں گا۔ دونوں کے درمیان نگاہوں کا ایک شدید ٹکراؤ ہوا۔ ایزل کی آنکھوں میں بے گناہی کی اپیل تھی، جبکہ شاذم کی آنکھوں میں شک اور نفرت کی آگ تھی۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے جنگ لڑنی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں حویلی کی اونچی دیواروں کو چھو رہی تھیں۔ ایزل کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ مخمل کے بستر اور شاہانہ کمرے کی آرائش اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ کل تک وہ ایک چھت کو ترس رہی تھی اور آج وہ وہاب خانزادہ کی بیٹی بن کر اس حویلی میں موجود تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے والد نے اس کے لیے نئے کپڑے بھجوائے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ کسی کھلی ہوئی کلی کی طرح لگ رہی تھی، مگر چہرے پر بیزاری اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔
وہ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال میں پہنچی جہاں ناشتہ لگ چکا تھا۔ سب گھر والے میز کے گرد موجود تھے۔ وہاب صاحب کی نظر جیسے ہی ایزل پر پڑی، ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہاب صاحب نے شفقت سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایزل خاموشی سے چلتی ہوئی آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے شاذم پر پڑی جو اپنے موبائل میں مگن تھا، لیکن ایزل کے آتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں وہی سرد مہری اور شک موجود تھا جو کل رات تھا۔ دادی جان نے غور سے ایزل کا چہرہ دیکھا اور ان کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ یا اللہ، یہ تو بالکل زویا ہے، وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ دادی کی آواز میں یقین تھا۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر تصدیق کی۔ جی اماں، یہ میری اور زویا کی ہی نشانی ہے۔ اس کی شکل ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ میرا خون ہے۔ میز پر موجود باقی لوگوں نے بھی سر ہلایا۔ سب کو یقین آ چکا تھا سوائے شاذم کے۔ اس نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے ایک طنزیہ جملہ اچھالا۔ شکلیں تو مل ہی جاتی ہیں دادی جان، اہم بات کردار ہوتا ہے جو اکثر خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ایزل کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ سے ٹکرایا۔ اس نے غصے سے شاذم کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طنز کس کے لیے ہے۔ کردار کی بات وہ لوگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے جو دوسروں کو جانے بغیر ان پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ایزل نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اس کا لہجہ سپاٹ مگر کاٹدار تھا۔ شاذم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا جواب ہے، لیکن میں وکیل ہوں مس ایزل۔ میں تب تک یقین نہیں کرتا جب تک ثبوت نہ مل جائے، اور فی الحال میرے پاس جو ثبوت ہیں وہ تمہارے حق میں نہیں جاتے۔ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ بولتی، وہاب صاحب نے بات کاٹ دی۔ شاذم بس کرو، وہ تمہاری کزن ہے اور اس گھر کی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ بچی یہاں آئی ہے؟ اس کی خالہ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی ماں کے انتقال کے بعد وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جوان جہان بیٹی کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے میں اسے لے آیا۔ ایزل کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس کی خالہ نے کتنی چالاکی سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کا بیٹا یاسر کس حد تک گر چکا تھا اور اسی وجہ سے وہ بھاگی تھی، لیکن خالہ نے الٹا قصوروار اسے ٹھہرا کر باپ کے حوالے کر دیا تھا تاکہ یاسر کی حرکتوں پر پردہ پڑ سکے۔ اور یہاں شاذم سمجھ رہا تھا کہ وہ کس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اور ناکام ہو کر یہاں پناہ لینے آئی ہے۔ شاذم نے کافی کا گھونٹ بھرا اور ایزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ خالہ نے ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا یا پھر بیٹی نے کوئی ایسا گل کھلا دیا تھا کہ انہیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا؟ سنا ہے شریف گھرانوں کی بیٹیاں راتوں کو سڑکوں پر نہیں بھاگتی۔ ایزل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے، بیٹھو ایزل۔ شاذم کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا کہ ایزل کے قدم رک گئے۔ وہاب صاحب اور باقی گھر والے حیران تھے۔ شاذم نے ٹشو سے منہ صاف کیا اور کھڑا ہو کر ایزل کے قریب آیا۔ بھاگنا کمزور لوگوں کا کام ہے، چاہے وہ گھر سے ہو یا ناشتے کی میز سے۔ اگر سچی ہو تو نظر ملا کر بات کرو۔ شاذم کا قد اس سے کافی اونچا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ایزل کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس قربت نے ایزل کو ایک پل کے لیے کنفیوز کر دیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں کسی کو صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتی مسٹر شاذم، خاص طور پر اسے جو اپنی عقل کی بجائے اپنے تعصب سے سوچتا ہو۔ شاذم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی تو تم نے صرف میرا تعصب دیکھا ہے، اگر ثابت ہو گیا کہ تم اس گھر کو لوٹنے یا بے وقوف بنانے آئی ہو تو میرا وہ روپ دیکھو گی کہ بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ میری نظر تم پر ہے، ایک غلط حرکت اور تم اس گیٹ سے باہر ہوگی۔ شاذم سیدھا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے شان سے وہاں سے چلا گیا۔ ایزل مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس شخص کا غرور توڑنا اب اس کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ وہ اسے دکھائے گی کہ ایزل وہاب خان کون ہے۔ ناشتے کے بعد وہاب صاحب نے ایزل کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، مجھے معلوم ہے تمہیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، لیکن اب یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہاری یونیورسٹی کا داخلہ بھی میں کروا دوں گا، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ شاذم خانزادہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ شام کو ایزل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ باغ میں شاذم کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ایزل کی نظر اس پر پڑی تو اتفاق سے شاذم نے بھی اوپر دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ فاصلہ زیادہ تھا لیکن کشش اور نفرت کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔
شازم نے اسے دیکھ کر فون کان سے ہٹایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ ایزل نے تنفر سے رخ موڑا اور اندر جانے لگی، لیکن دل کی دھڑکن بھی ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ جنگ آسان نہیں ہونے والی تھی۔ ایک طرف اس کا ماضی تھا جس کا سچ ابھی چھپا ہوا تھا، اور دوسری طرف شازم کا شک جو تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا تھا۔ حویلی میں ایزل کو آئے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ یہ 15 دن اس کے لیے کسی قید سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنے کی عادی تھی، مگر یہاں اسے سونے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کی ہر حرکت پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ صبح کے وقت وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وہاب صاحب لاؤنج میں بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایزل کو باہر جانے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے اینک درست کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بیٹا؟ وہاب صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ بابا، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، ایزل نے پر امید لہجے میں کہا۔ اسے لگا تھا کہ شاید باپ کے گھر آنے کے بعد اسے کچھ سکون ملے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہاب صاحب نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ بیٹا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ فی الحال تم یونیورسٹی نہیں جا سکتی، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تم ایک معمولی گھرانے سے اچانک خانزادہ خاندان کی وارث بنی ہو۔ تمہاری سیکیورٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے، دشمن طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایزل کا دل بجھ گیا۔ لیکن بابا، میں کب تک ایسے گھر میں قید رہوں گی؟ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، مجھے باہر کی ہوا چاہیے۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے شازم اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی اور روپ تھا۔ چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شازم نے چلتے ہوئے ایزل کے پاس آ کر توقف کیا۔ اس کی نگاہوں نے ایزل کے حلیے کا بغور جائزہ لیا۔ باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے مس ایزل، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو موقع ملتے ہی غائب ہونے کی طاق میں ہوں۔ ایزل نے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ تم ہر معاملے میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ میرے اور میرے بابا کے بیچ کی بات ہے۔ شازم نے مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈالے۔ کیونکہ یہ حویلی میری ہے اور یہاں کے فیصلے بھی میرے ہوتے ہیں۔ چچا جان اسے سمجھا دیں کہ اگر اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو نتائج کی ذمہ دار یہ خود ہوگی۔ یہ کہہ کر شازم وہاں سے چلا گیا، مگر ایزل کا موڈ خراب کر گیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جیل میں ہے، جہاں کا جیلر شازم خانزادہ ہے۔ شام کے وقت ایزل سے کمرے میں نہیں بیٹھا گیا۔ وہ ٹہلنے کے لیے باغ میں نکل آئے۔ حویلی کا باغ بہت وسیع اور خوبصورت تھا، مگر ایزل کو یہ ویرانی کاٹ رہی تھی۔ اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی جہاں سیکیورٹی گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرا۔ اس کا دل چاہا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل کر بھاگ جائے اور کھلی فضا میں سانس لے۔ وہ غیر ارادی طور پر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ گارڈ نے مؤدبانہ انداز میں راستہ روک لیا۔ بی بی جی، آپ باہر نہیں جا سکتی، خان صاحب کا سخت حکم ہے۔ ایزل کو شدید غصہ آیا۔ میں اس گھر کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، ہٹو راستے سے۔ اس نے زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز نے اسے وہیں جمنے پر مجبور کر دیا۔ لگتا ہے تمہیں بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی۔ ایزل نے پلٹ کر دیکھا۔ شازم اپنے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا اور اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے گہرے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ گارڈ وہاں سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہوائیں چل رہی تھیں جس سے ایزل کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر اس نے انہیں ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ تم پھر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ شازم نے اس پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ آخر کس سے ملنے کی اتنی بے چینی ہے تمہیں؟ وہ کون ہے جو باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ ایزل نے نظریں اٹھا کر اس کے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی نہیں ہے باہر، میں صرف سانس لینا چاہتی ہوں۔ تم نے میری زندگی حرام کر دی ہے، مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کرو۔ شازم نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ شک نہیں، یقین ہے مجھے۔ تم جیسے لڑکے اتنی آسانی سے عیش و آرام نہیں چھوڑتی جب تک کہ باہر کوئی اس سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں ایزل، تمہاری یہ معصومیت میرے چچا کو بے وقوف بنا سکتی ہے، مجھے نہیں۔ میں تمہاری اصلیت سامنے لا کر رہوں گا۔ اس نے قدم بڑھایا تو ایزل گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کے کمر پیچھے موجود درخت کے تنے سے جا لگی۔ شازم نے اپنا ایک ہاتھ درخت کے تنے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ فاصلہ مٹ سا گیا تھا۔
ایزل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے راستے سے ہٹو شازم۔ ایزل کی آواز کانپ گئی۔ نہیں ہٹوں گا، شازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک تم سچ نہیں اگل دیتی تم اس حویلی کی چار دیواری میں قید رہو گی۔ میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے اپنی چالیں چلتی ہو۔ ایزل کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ شازم کی قربت اسے خوفزدہ بھی کر رہی تھی اور ایک عجیب سا جذبہ بھی بیدار کر رہی تھی جسے وہ نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ شازم کی نظریں اس کے چہرے کے نقوش پر بھٹک رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے شازم کی آنکھوں کی سختی مدھم پڑی اور وہاں ستائش کی ہلکی سی جھلک آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنی ٹائی کی ناٹ درست کی۔ یاد رکھنا ایزل خان، اگر تم نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شازم اسے وہیں تنہا چھوڑ کر واپس حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ایزل وہیں درخت سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس کا سانس ابھی بھی بے ترتیب تھا۔ یہ شخص اس کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نفرت اور شک کا کھیل انہیں کس موڑ پر لے جائے گا، مگر اتنا طے تھا کہ اب وہ شازم کے شکنجے سے آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ آج وہاب صاحب کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی ایزل کی واپسی کی خوشی میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ پورا شہر مدعو تھا اور ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایزل اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس کے والد نے اس کے لیے گہرے سرخ رنگ کا ایک انتہائی قیمتی اور نفیس لباس پسند کیا تھا، جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ وہ اس لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہاب صاحب دروازے پر آئے اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیشانی چومی۔ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، بس تم خوش رہو، یہی میری خواہش ہے۔ ایزل نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے باپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ آج رات اس گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا اور یہی وہ موقع تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس رش کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں سے بآسانی نکل سکتی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آج کسی بھی قیمت پر اس قید خانے سے فرار ہو جائے گی۔ وہ اپنے والد کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آئے۔ اس کے آتے ہی محفل میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس کے حسین سراپے پر جم گئیں۔ مرد و خواتین اس کے حسن کی تعریف کے بنا نہ رہ سکے، مگر ایک شخص تھا جس کی نظروں میں ستائش کی بجائے سرد مہری تھی۔ شازم میں کونے میں کھڑا مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا، مگر جیسے ہی ایزل نیچے اتری اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے ایزل کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ سرخ رنگ اس پر غضب ڈھا رہا تھا۔ شازم نے خود کو اس کے حسن کے سحر میں کھونے سے روکا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خوبصورت چہرہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی نگاہوں میں سختی لے آیا اور اسے گھورنے لگا۔ ایزل نے بھی شازم کی تپتی ہوئی نظروں کو محسوس کیا۔ اس نے نفرت سے رخ موڑ لیا اور مہمانوں سے ملنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور حال میں رش بڑھنے لگا۔ موسیقی اور باتوں کے شور میں کسی کا دھیان دروازوں کی طرف نہیں تھا۔ ایزل نے محسوس کیا کہ اب صحیح وقت ہے۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور ہجوم سے الگ ہو کر سائیڈ والے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی پچھلے دروازے کی طرف گئی جو باغ کی طرف کھلتا تھا، اور وہاں سے دیوار پھاند کر باہر نکلنا آسان تھا۔ وہ اندھیرے میں چھپتی چھپاتی دروازے تک پہنچی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے آزادی کا احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کہاں جانے کا ارادہ شہزادی؟ ایک طنزیہ اور بھاری آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ ایزل کا خون خشک ہو گیا۔ یہ آواز وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ شازم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی اور ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ ایزل یہی راستہ اختیار کرے گی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایزل کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ شازم آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ایزل کو پیچھے دروازے سے ٹیک لگانی پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ایزل کہ میری نظریں تمہارے تعاقب میں رہیں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اس فنکشن اور رش کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گی۔ تم جیسی لڑکیاں موقع پرست ہوتی ہیں۔
एजल को अपनी नाकामी और शाजिम की बातों पर शदीद गुस्सा आया। हाँ, जा रही थी मैं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैं कोई शो पीस नहीं हूँ जिसे तुम लोग दुनिया के सामने नुमाइश के लिए रखो। मुझे जाने दो शाजिम। शाजिम ने अपना एक हाथ उसके सर के करीब दरवाजे पर रखा और झुककर उसकी आंखों में देखा। दोनों के चेहरों का दरमियानी फासला मिट चुका था। शाजिम की गर्म सांसें एजल के चेहरे से टकरा रही थी। इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, और खास तौर पर तब जब शाजिम खानजादा पहरेदार हो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का चोर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। एजल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर वो चट्टान की तरह अपनी जगह से नहीं हिला। उल्टा उसने एजल की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे, एजल ने तड़प कर कहा। नहीं छोड़ूंगा, शाजिम ने सख्ती से कहा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ अंदर चलोगी और मुस्कुराते हुए मेहमानों से मिलोगी। अगर तुमने जरा भी तमाशा करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं सबके सामने तुम्हारी वो हकीकत खोल दूंगा जो मैंने उस रात सड़क पर देखी थी। एजल की आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। वो जानती थी कि वो शाजिम का मुकाबला नहीं कर सकती। शाजिम ने उसके आंसू देखे तो उसकी गिरफ्त कदरे ढीली हो गई। उसके दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सी टेस उठी, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। चलो अंदर, शाजिम ने हुक्म दिया। एजल ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा और झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं जा रही हूं अंदर, लेकिन याद रखना शाजिम खानजादा, एक दिन तुम पछताओगे। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने एक बेगुनाह लड़की पर कितना जुल्म किया है। वो तेजी से वहां से निकल गई और शाजिम वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अल्फाज शाजिम के कानों में गूंज रहे थे और उसके हाथों के लम्स में अभी भी एजल की कलाई की नरमी बाकी थी। उस जंग में आज भी शाजिम की जीत हुई थी, मगर उसे ये जीत खोखली क्यों लग रही थी, ये वो समझ नहीं पाया। रात के उस पहर हवेली पर गहरा सकूत तारी था। हर कोई अपनी नींद के मजे ले रहा था, मगर एजल की आंखों में नींद कोसों दूर थी। तकरीब की थकावट के बावजूद उसका जहन अभी भी शाजिम की बातों में उलझा हुआ था। वो करवटें बदल रही थी कि अचानक उसकी आंख लग गई। ख्वाब में वही खौफनाक मंजर था। यासिर का मकरूह चेहरा उसके बिल्कुल करीब था और वो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में निकाहनामा लिए कह के लगा रहा था। एजल चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में घुट रही थी। यासिर आगे बढ़ा और उसे दबोचने की कोशिश की। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे दूर रहो। एजल हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। कमरे की खामोशी उससे काट खाने को दौड़ रही थी। उसे लगा कि यासिर अभी भी यहीं कहीं कमरे के कोने में छुपा बैठा है। खौफ की एक शदीद लहर उसके रगों पे में सरायत कर गई। उसका दम घुटने लगा। उसे खुली हवा चाहिए थी, रोशनी चाहिए थी। वो नंगे पांव बेड से उतरी और दरवाजा खोलकर दीवाना बाहर कॉरिडोर की तरफ भागी। उसके हवास काम नहीं कर रहे थे। उसे बस किसी भी तरह उस खौफ से दूर जाना था। दूसरी तरफ शाजिम अभी भी अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में पानी का जग था जो वो किचन से भरकर लाया था। अचानक कॉरिडोर के मोड़ पर एक तेज रफ्तार वजूद उससे बुरी तरह टकराया। शाजिम का तवाज़ुन बिगड़ा और पानी का जग हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गया। एजल टकराने के बाद खुद को संभाल न सकी और पीछे की तरफ गिरने लगी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। शाजिम ने बिजली की सी तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर किया, इससे पहले कि एजल जमीन पर गिरती या कांच के टुकड़े से जख्मी करती। शाजिम ने अपना मजबूती हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल किया और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वक्त जैसे थम सा गया। एजल शाजिम के बाजू के हसार में थी और उसका चेहरा शाजिम के सीने से लगा हुआ था। दोनों के दिलों की धड़कनें इस कदर तेज थीं कि एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। एजल अभी भी खौफ के जेर असर कांप रही थी और उसने गैर इरादी तौर पर शाजिम की कमीज को मुट्ठियों में जकड़ रखा था। देखकर नहीं चल सकती क्या? शाजिम ने उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए सीधा खड़ा किया, मगर गिरफ्त नहीं छोड़ी। उसकी नजरें एजल के पसीने से भीगे चेहरे और खौफजदा आंखों पर जम गई। एजल ने नजर उठाकर उसे देखा। उस लम्हे उसकी आंखों में वो मासूमियत और डर था कि शाजिम का दिल एक लम्हे के लिए पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की किसी से मिलने नहीं जा रही थी, बल्कि किसी चीज से डर कर भागी है। अभी वो दोनों इसी पोजीशन में खड़े थे कि सीढ़ियों के पास से एक जोरदार चीख सुनाई दी। हाय अल्लाह!
یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ یہ بے حیائی؟ شاذم اور ایزل دونوں چونک کر الگ ہوئے۔ سامنے شاذم کی پھپھو کھڑی تھی جو شاید پانی پینے اٹھی تھی۔ انہوں نے دونوں کو اتنے قریب اور اس حالت میں دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کی چیخوں پکار سن کر حویلی کے باقی لوگ بھی جاگ گئے۔ وہاب صاحب، شاذم کی والدہ اور دادی جان سب ہڑبڑاتے ہوئے کوریڈور میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا شاہدہ؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہاب صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ پوچھے اپنی اس لاڈلی بیٹی اور اپنے بھتیجے سے۔ پھوپھو نے نفرت سے ایزل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آدھی رات کو یہ دونوں یہاں تنہا میں چپکے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ توبہ توبہ، ناک کٹوا دی اس لڑکی نے خاندان کی۔ ایزل کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پھوپھو جان، خدا کا خوف کریں، میں صرف ڈر گئی تھی اور گرنے لگی تو شاذم نے مجھے بچایا۔ ہاں بچایا، تن سے پھوپھو بولی۔ ہمیں بچی سمجھ رکھا ہے؟ یہ سب بہانے ہیں، شاذم کو پھنسانے کے لیے تم یہ ڈرامے کر رہی ہو۔ شاذم نے غصے سے پھوپھو کو دیکھا۔ پھوپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ واقعی گرنے والی تھی اور کانچ بکھرا ہوا ہے۔ بس کرو شاذم، پھوپھو نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مرد ہو، تم تو پردہ ڈالو گے ہی، لیکن بھائی صاحب اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، ملازموں نے بھی سن لیا ہے۔ کل کو پورے شہر میں بات پھیلے گی کہ خانزادہ حویلی میں کیا گل کھل رہے ہیں۔ وہاب صاحب کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایزل کو دیکھا جو رو رہی تھی اور شاذم کو جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں مزید اپنی پگڑی اچھلتے نہیں دیکھ سکتا، وہاب صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بابا، میرا یقین کریں، میں غلط نہیں ہوں۔ ایزل نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خاموش ہو جاؤ ایزل، وہاب صاحب دھاڑے۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہے، تم دونوں کی وجہ سے آج میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب وہاب صاحب کے اگلے لفظ کے منتظر تھے۔ کل سورج نکلنے سے پہلے شاذم اور ایزل کا نکاح ہوگا۔ ایزل کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ شاذم نے چونک کر چچا کو دیکھا۔ چچا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں کرنی ہوگی شاذم، یہ میرا حکم ہے۔ وہاب صاحب اٹل تھے۔ اگر تم دونوں نے اتنی قربت بڑھا ہی لی ہے تو اسے حلال رشتے میں بدلو۔ میں اپنی بیٹی کو زمانے کی باتوں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ جاؤ تیاری کرو، ابھی مولوی صاحب کو بلایا جائے گا۔ ایزل بے جان قدموں سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جس قید سے وہ بھاگنا چاہتی تھی، تقدیر نے اسے اسی قید میں ہمیشہ کے لیے جکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاذم نے ایک زہریلی نظر ایزل پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نکاح کا لفظ کہنے میں جتنا آسان تھا، اس کا بوجھ اٹھانا اتنا ہی مشکل تھا۔ ڈرائنگ روم میں اجلت نے بلائے گئے مولوی صاحب نے ایجاب قبول کروایا اور چند منٹوں میں دو اجنبی نام ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ ایزل کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، جبکہ شاذم کا قلم کاغذ پر ایسے چل رہا تھا جیسے وہ کسی سزائے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد بزرگوں نے دعائیں دی اور ایزل کو شاذم کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہی کمرہ جو کل تک اسے ایک اجنبی کی پناہ گاہ لگتا تھا، آج اس کا قید خانہ بن چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے والی تھی۔ ایزل بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور اب وہاں صرف ویرانی تھی۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور شاذم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ ایزل کا دل دہل گیا۔ شاذم نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اسے کھینچ کر صوفے پر پھینک دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ شاذم تیز قدموں سے چلتا ہوا ایزل کے سامنے آیا اور جھک کر اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مبارک ہو مسز شاذم خانزادہ، آخر کار تم اپنی چال میں کامیاب ہو ہی گئے۔ خوش تو بہت ہوگی تم۔ ایزل نے تکلیف سے منہ بنایا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا بازو چھوڑو شاذم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد؟ شاذم نے ہنستے اس کا بازو جھٹک دیا۔ درد تو اب شروع ہوا ایزل، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم وہ گرنے کا ڈرامہ کرو گی اور پھپھو کو اپنی باتوں میں لا کر مجھ سے شادی کر لو گی تو میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا؟
भूल है तुम्हारी। एजिल ने अपनी कलाई सहलाई और शोला भर नजरों से उसे देखा। अपनी गलत फहमी दूर कर लो शाजिम खानजादा, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मैं इस निकाह के उतने ही खिलाफ थी जितने तुम थे। मेरे लिए ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है जब मेरा नाम तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान के साथ जुड़ गया। जुबान संभाल कर बात करो, शाजिम ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। तुमने मेरी पुरसुकून जिंदगी में हलचल मचा दी है। तुम एक मुसीबत हो जो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है। लेकिन याद रखना, मैं वहाब खान का भतीजा हूँ और एक पठान हूँ। मैं रिश्तों की पासदारी करना जानता हूँ, मगर जबरदस्ती थोपे गए रिश्तों को निभाना नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो? तलाक दे दो मुझे, एजल ने स्पॉट लहजे में कहा। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तलाक? शाजिम के होंठों पर एक जालिमाना मुस्कुराहट उभरी। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। तलाक देकर मैं चचा जान की नजरों में नहीं गिरना चाहता और ना ही तुम्हें आजाद करके तुम्हारे मकासद पूरे होने दूंगा। तुम अब इस कमरे में रहोगी, मगर मेरी बीवी बनकर नहीं, एक कैदी बनकर। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा इज़ल, मगर तुम्हें वो सुख कभी नहीं मिलेगा जिसके ख्वाब देखकर तुम इस हवेली में आई हो। एजल की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर उसने उसे बहने नहीं दिया। मुझे तुम्हारे सुख की कोई जरूरत नहीं है। ये रिश्ता ज्यादा अरसा कायम नहीं रहेगा। देख लेना, बहुत जल्द तुम मुझसे तंग आकर खुद मुझे यहां से निकालोगे। शाजिम सोफे की तरफ बढ़ा और वहां से अपना तकिया उठाया। तुम्हें निकालूंगा नहीं बल्कि नजरअंदाज करूंगा। और रही बात शादी की, तो याद रखना, मैं अपनी पसंद की शादी जरूर करूंगा, एक ऐसी लड़की से जो तुम्हारी तरह मक्कार और धोखेबाज ना हो। तब तक तुम इस कमरे के कोने में पड़ी अपनी किस्मत को कोसती रहना। ये कहकर उसने तकिया और कंबल सोफे पर फेंका। आज से तुम बेड पर सोगी और मैं सोफे पर। खबरदार, जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की, हमारे दरमियान सिवाय नफरत के और कोई रिश्ता नहीं है। इज़ल ने नफरत से रुख मोड़ लिया। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। तुम अपनी अना के खौल में रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। शाजिम लाइट ऑफ करके सोफे पर लेट गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। एजल बेड पर घुटनों में सर दिए खामोशी से रोने लगी। वो जानती थी कि ये रात बहुत लंबी होने वाली है। एक छत के नीचे दो अजनबी अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां एक तरफ नफरत की दीवार थी और दूसरी तरफ अना की जंग। लेकिन तकदीर अंधेरे में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि नफरत की ये शिद्दत ही आगे चलकर मोहब्बत की इंतहा बनने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एजल की आंखें सूजी हुई थीं। शाजिम पहले ही तैयार होकर कमरे से जा चुका था। एजल ने फैसला कर लिया था कि वो शाजिम के तानों से हार नहीं मानेगी। अगर वो उसे कैदी समझता है तो वो भी उसे दिखा देगी कि वो किसी से कम नहीं। उसने आंसू साफ किया, शीशे में अपना अक्स देखा। ये एक नई जंग का आगाज था। शादी के बाद के कुछ दिन इंतहाई तनाव में गुजरे। घर में बज़ाहिर सब मामूल पर था, मगर बंद कमरे में शाजिम और एजल के दरमियान सर जंग जारी थी। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। सुबह का वक्त था और शाजिम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपना कोट पहनकर लाउंज में आया तो वहाब साहब परेशानी के आलम में टहल रहे थे। शाजिम को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़े। शाजिम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो जमीन वाला केस छोड़ दो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनका ताल्लुक लैंड माफिया से है। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। शाजिम ने इत्मीनान से अपनी घड़ी पहनी और मुस्कुराया। चचा जान, आप जानते हैं कि मैं केस हाथ में लेने के बाद पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो खतरनाक हैं तो मैं भी शाजिम खानजादा हूँ। कानून के दायरे में रहकर उन्हें धूल चिटा दूंगा। मगर बेटा, जिद मत करो, वहाब साहब ने इसरार किया। एजल जो किचन से पानी लेकर आ रही थी वहीं रुक गई। उसने पहली बार शाजिम की आंखों में वो जुनून देखा जो उसे दूसरों से मुमताज करता था। आप फिक्र ना करें चचा जान, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह हाफिज, शाजिम ने तमाद से कहा और बाहर निकल गया। एजल को न जाने क्यों उसके जाने के बाद दिल में एक अजीब सी होल उठती महसूस हुई। उसने सर झटक दिया कि वो क्यों जालिम इंसान के लिए परेशान हो रही है। दोपहर के वक्त हवेली का फोन जोर जोर से बजने लगा। वहाब साहब ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली खबर ने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी। फोन उनके हाथ से गिर गया। क्या हुआ? बेगम सलमा घबरा कर आगे बढ़े। शाजिम पर हमला हुआ है, उसे गोलियां लगी हैं, वो सिटी अस्पताल में है। ये सुनते ही हवेली में कोहराम मच गया।
ایزل جو سیڑھیاں اتر رہی تھی وہی پتھر کی ہو گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی اس کی موت کی خبر کا تصور ہی اسے لرزا گیا۔ وہ ننگے پاؤں ہی سب کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موت کا سا سکوت تھا۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں تھے۔ ایزل دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے رونا کیوں آ رہا ہے۔ شاید انسانیت کے ناطے یا شاید اس رشتے کے ناطے جو زبردستی ہی صحیح مگر جڑ چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی لیکن خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ سب نے سکھ کر سانس لیا۔ ایزل نے اطمینان سے آنکھیں موند لی تو آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاذم کا وجود اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ 2 دن بعد شاذم کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسے وہاب صاحب اور ڈرائیور سہارا دے کر گھر لائے۔ ایزل کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ شاذم کا رنگ زرد تھا اور دائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہاب صاحب نے ہدایت دی اور پھر باہر چلے گئے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ کمرے میں اب صرف شاذم اور ایزل تھے۔ شاذم نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ درد کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایزل آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیاں ترتیب دینے لگی۔ پانی چاہیے؟ شاذم کی کمزور آواز ابھری۔ ایزل نے فوراً جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور شاذم کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے بہت احتیاط سے شاذم کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شاذم نے پانی پیا اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر ایزل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ جو لڑکی اسے دشمن سمجھتی تھی آج اس کی خدمت کر رہی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں مر جاتا تو تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ شاذم نے دھیمی آواز میں طنز کرنے کی کوشش کی مگر لہجہ ساتھ نہیں دے سکا۔ ایزل کا ہاتھ لرزا مگر اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں اور ویسے بھی مجھے بیوہ ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ لیٹے رہو اور اپنی زبان کو بھی آرام دو۔ ایزل نے اس کا تکیہ درست کیا اور اس پر کمبل اڑا۔ شاذم اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی شاذم کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ جو ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی آج ایک ذمہ دار بیوی کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اگلے چند دن ایزل کا معمول بن گیا کہ وہ شاذم کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھتی۔ وہ اپنی ساری بغاوت بھول چکی تھی۔ شاذم جب درد سے کراہتا وہ ایزل کا دل تڑپ اٹھتا۔ وہ راتوں کو جا کر اس کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ ایک رات شاذم کو بخار ہو گیا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ ایزل نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھی۔ شاذم نے نیند خنودگی میں ایزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ۔ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ساری رات وہیں بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں محبت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ اپنی انا کے خول میں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاذم کے دل میں بھی برف پگھل رہی ہے یا یہ محض اس کی بیماری کی کمزوری ہے۔ صبح شام کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایزل کرسی پر بیٹھی سر بیڈ پر رکھے سو رہی ہے اور اس کا ہاتھ ابھی بھی شاذم کے ہاتھ میں ہے۔ شاذم نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچا تو ایزل ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ ایزل نے گھبرا کر پوچھا۔ شاذم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں ایزل کے چہرے پر جمی تھی۔ تم سو جاؤ، تمہاری آنکھیں سوج رہی ہیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایزل نے نظریں چرا لی۔ شاذم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ فکر صرف انسانیت نہیں ہے۔ اس حادثے نے ان کے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار میں دراڑ ڈال دی تھی، لیکن کیا یہ دراڑ محبت کا راستہ بنا پائے گی یا کوئی نیا طوفان ابھی باقی تھا؟ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ شاذم کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی، لیکن زخم کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے ابھی بھی مکمل بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ ایزل ان 2 دنوں میں سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی شاذم کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اب ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ تبدیلی خود ایزل کے لیے بھی حیران کن تھی، لیکن وہ اس جذبے کو کوئی نام دینے سے گریز کر رہی تھی۔ شاذم اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری فائلز چیک کر رہا تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دی اور اطلاع دی کہ کوئی مس حمیرہ ملنے آئی ہیں۔ شاذم نے اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ماڈرن اور خوش لباس لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔
یہ حمیرہ تھی، شازم کی کولیگ جو یونیورسٹی کے زمانے سے اسے پسند کرتی تھی، لیکن شازم کی اچانک شادی کی خبر نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ او مائی گاڈ شازم، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ حمیرہ نے کمرے میں آتے ہی اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور بنا کسی تکلف کے شازم کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ضرورت سے زیادہ فری تھا۔ ایزل جو کچن سے شازم کے لیے یخنی لے کر آ رہی تھی، دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ حمیرہ کا یوں شازم کے قریب بیٹھنا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا اور اتنے پیار بھرے لہجے میں بات کرنا ایزل کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس کے اندر برسوں سے سوئی ہوئی ایک انجانی جلن نے سر اٹھایا۔ وہ جسے سمجھتی تھی کہ اسے شازم کی پرواہ نہیں، آج کسی دوسری عورت کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اندر آئے اور یخنی کا پیالہ میز پر زور سے رکھا، جس کی آواز سے حمیرہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ حمیرہ نے ایزل کو سر تا پیر تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایزل نے گہرا سانس لیا اور پورے حق کے ساتھ جا کر شازم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر شازم کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لیا اور حمیرہ کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا۔ میں شازم کی بیوی ہوں، مسز ایزل شازم خانزادہ۔ اور آپ؟ حمیرہ گڑبڑا گئی۔ میں حمیرہ ہوں، شازم کی کولیگ اور اچھی دوست۔ ایزل کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، تو آپ دوست ہیں؟ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نے شازم کو مکمل آرام کا کہا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کے آفس کی ٹینشن یا لمبی باتوں سے منع کیا ہے۔ شازم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایزل کو دیکھا، جو اس وقت کسی شیرنی کی طرح اپنے علاقے کا دفاع کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ایزل کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی ملکیت دیکھی تھی۔ میں تو بس عیادت کرنے آئی تھی، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ حمیرہ نے صفائی پیش کی اور دوبارہ شازم سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ شازم، وہ کلائنٹ پوچھ رہا تھا۔ مس حمیرہ؟ ایزل نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ اب دو ٹوک تھا۔ میرا خیال ہے عیادت ہو گئی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ شازم کے آرام کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی نیند میں کسی بھی قسم کا خلل پڑے۔ آپ کے آفس کی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ حمیرہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شازم کو دیکھا کہ شاید وہ اسے روکے گا، لیکن شازم خاموش تماشائی بنا اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے ایزل کا یہ پوزیسو انداز اور حکم چلانا بے حد بھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا شازم۔ حمیرہ نے بیزاری سے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ حمیرہ کے جاتے ہی ایزل نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور ایک اطمینان کا سانس لیا۔ جب وہ واپس مڑی تو شازم کی شرارتی نظروں سے ٹکرائی، جو اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی بیچاری کو یوں بے عزت کر کے نکالنے کی؟ وہ صرف پوچھنے آئی تھی۔ شازم نے جان بوجھ کر اسے مزید جلانے کی کوشش کی۔ ایزل تب کر بولی، ہاں تو پوچھ لیا نا، اب کیا وہیں ڈیرے ڈالنے تھے؟ اور جس طرح وہ چپک کر بیٹھی تھی مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اگلی بار وہ آئی تو میں اسے خود گیٹ تک چھوڑ کر آؤں گی۔ شازم نے ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایزل کا توازن بگڑا اور وہ شازم کے قریب آ گرے۔ شازم نے اپنے صحیح سلامت بازو سے اسے تھام لیا۔ دونوں کے چہروں کا فاصلہ سمٹ گیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں پسند نہیں آیا؟ شازم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہیں تمہیں جلن تو نہیں ہو رہی مسز خانزادہ؟ ایزل کا چہرہ سرخنار ہو گیا۔ وہ شازم کی قربت سے گھبرا رہی تھی، لیکن اس بار خوف نہیں تھا بلکہ ایک میٹھا سا جذبہ تھا جو دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی، میں بس نہیں چاہتی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو۔ ایزل نے نظریں چرا کر بہانہ بنایا۔ جھوٹ مت بولو۔ شازم نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہاری آنکھیں سب سچ بتا رہی ہیں، تم جیلس تھی، اور سچ کہوں تو ایزل، تمہارا یہ جلنا مجھے بہت اچھا لگا۔ ایزل کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ شازم کی آنکھوں میں موجود محبت کی چمک اسے پگھلا رہی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یخنی ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لیں۔ وہ بات بدلتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہٹی اور یخنی کا پیالہ اٹھا لیا۔ شازم مسکرا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ برف پگھل چکی ہے اور قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ ایزل کے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی ہے، بس زبان سے اقرار باقی تھا۔ شازم کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد اس ضدی لڑکی سے اپنی محبت کا اقرار کروا لے گا۔ رات کو جب گھر والے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، شازم نے لائٹ مدھم کر دی۔ ایزل صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان بیڈ پر لیٹے شازم کی طرف تھا۔
इधर आओ एजल, शाजिम ने पुकारा। एजल किताब रखकर उसके पास आई। जी, बैठो यहाँ। शाजिम ने अपने पास जगह बनाई। एजल धड़कते दिल के साथ बैठ गई। माहौल में एक अजीब से रोमांचक खामोशी थी। शाजिम ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की से मैं सड़क पर लड़ रहा था वो मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगी। शाजिम की आवाज भारी थी। एजल ने सर उठाकर उससे देखा। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस शख्स का ख्याल रखूंगी जिसे मैंने सबसे ज्यादा मगरूर समझा था। तो अब क्या समझती हो? शाजिम ने मैंने खेज अंदाज में पूछा। एजल खामोश रही। वो भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी, हालांकि दिल हार चुके थे। उसकी यह खामोशी शाजिम को एक नया हौसला दे गई कि अब फासले मिटाने का वक्त आ गया है। अगला दिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था, जहां जज्बात अपने अरूज पर होंगे और सब दीवारें गिर जाएंगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल मामूल से ज्यादा खुशगवार और मैनीखेज था। शाजिमा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था और घर का माहौल भी पुरसुकून था। बेगम सलमा ने चाय का कप शाजिम के आगे रखते हुए वहाब साहब की तरफ देखा और मुस्कुराई। भाई साहब, मेरा ख्याल है अब हमें मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। शाजिम ठीक हो गया है। अब इन बच्चों का वलीमा धूमधाम से कर देना चाहिए। दादी जान ने भी तायद की। हाँ बिल्कुल, और अब वकालत को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रखो शाजिम। अपने ज़वाजी जिंदगी को वक्त दो ताकि हम भी इस हवेली में बच्चों की किलकारियां सुन सकें। मुझे पोते पोतियों का बहुत शौक है। दादी की बात पर एजल के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वो बुरी तरह गड़बड़ा गई और पानी का गिलास होंठों से लगा लिया। शाजिम ने मुस्कुराकर अपनी शर्माती हुई बीवी को देखा, जो नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बी अम्मी, आप भी ना? एजल ने बमुश्किल कहा और कुर्सी धकेल कर वापस वहां से उठ गई। मैं देखती हूँ किचन में कुछ काम तो नहीं है। वो वहां से भाग खड़ी हुई। शाजिम के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो समझ गया था कि शेरनी अब काबू में आ रही है। रात का वक्त था। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। एजल शीशे के सामने खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। जब शाजिम कमरे में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा लॉक किया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ एजल के पीछे आ खड़ा हुआ। आईने में दोनों की नजरें मिली। एजल ने घबरा कर नजरें झुका ली। शाजिम के अंदाज बदले बदले थे। वो मगरूर वकील नहीं बल्कि एक मोहब्बत करने वाला शौहर लग रहा था। सुबह नाश्ते की मेज से तो तुम बड़ी तेजी से भागी थी, शाजिम ने सरगोशी करते उसके कान के पास कहा। एजल पलटी और पीछे हटने की कोशिश की, मगर शाजिम ने रास्ता रोक लिया। मैं नहीं भागी थी, मुझे काम था, एजल ने बहाना बनाया। अच्छा? शाजिम की आंखों में शरारत नाच रही थी। तो अब कर लो काम, अब तो कोई नहीं है यहाँ। दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई। शाजिम उसे तंग करने के लिए आगे बढ़ा तो एजल ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसे मारा। दूर रहो मुझसे। वो हंसते हुए पीछे हटी। शाजिम ने कुशन कैच किया और एक शिकारी की तरह उसके पीछे लपका। एजल बचने के लिए बेड की दूसरी तरफ भागी। दोनों बच्चों की तरह बेड के आगे पीछे भागने लगे। कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी। एजल बेड पर चढ़ी तो उसका पांव फिसला। शाजिम ने उसे थामने की कोशिश की और उसी कोशिश में दोनों का तवाज़ुन बिगड़ा। अगले ही लम्हे वो दोनों बेड पर गिरे। शाजिम ऊपर था और एजल नीचे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। हंसी मजाक का माहौल एकदम शदीद जज्बात में बदल गया। शाजिम ने अपनी कोहनियों पर वजन डालकर एजल को देखा। एजल का सीना तेज से ऊपर नीचे हो रहा था और चेहरे पर बिखरे बाल उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। शाजिम ने नरमी से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर गिरी लटों को पीछे करके कान के पीछे अड़सा। उसका लम्स एजल की रूह तक उतर गया। शाजिम आहिस्ता से झुका और उसकी पेशानी पर एक तवील और पुरसकून बोसा दिया। ये मोहब्बत की पहली मोहर थी। शाजिम की जसारतें बढ़ने लगी। वो उसके चेहरे के नकूश को अपने लबों से छूने लगा। एजल का दिल सीने से बाहर आने को था, लेकिन अचानक उसकी अनार पुराना गुस्सा जाग उठा। उसने दोनों हाथों से शाजिम के सीने पर जोर देकर उसे रोका। रुको। एजल की सांसें उखड़ी हुई थी। पीछे हटो शाजिम। शाजिम रुक गया और सवालिया नजरों से उसे देखा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यह हक नहीं देना चाहती। एजल ने रुख फेर लिया, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। तुम तो दूसरी शादी करने का इरादा रखते थे ना? तुम्हें तो मुझसे नफरत थी। तो जाओ, उसी से जाकर हक लो जिसे तुम शादी करना चाहते हो। शाजिम ने उसका